السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہیں آپ سب؟ آئیے ایک نئی ویڈیو لے کر پھر سے حاضر ہوں۔ یوں تو حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہونا ہے وہ نماز ہے، اور نماز اتنی بڑی دولت ہے دوستو۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں ہم انسانوں پر، مسلمانوں پر فرض کی ہیں، جیسے کہ روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صدقہ کرنا ہے، نیکیاں کرنا ہے، برائیوں سے بچنا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو نیچے بھیجا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان سنایا، اور اس طرح سے مسلمانوں کو یہ کرنا لازم ہو گیا۔ لیکن ایک ایسی دولت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی، اپنے محبوب، اپنے حبیب، اپنے لاڈلے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان پر بلایا، اپنے پاس بلایا، اور وہاں بلا کر نماز کا تحفہ دیا، جس کو ہم اپنی زبان میں گفٹ کہیں گے۔ تو یہ نماز اتنی بڑی دولت ہے، اور یاد رکھ لیجئے گا، نماز، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ ہاں، ایک حالت ہے کہ آدمی پاگل ہو جاوے، اس کے دماغ کا کام کرنا ختم ہو جاوے، دماغی سنتولن کھو دے، تو پھر نماز اس سے معاف ہے، لیکن اس کے علاوہ نماز کبھی بھی معاف نہیں ہے۔ چاہے آپ کہیں بھی رہیے، نماز تو پڑھنی پڑے گی۔ لیکن اتنا یاد رکھیے کہ جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اس زمانے میں ہمارے ملک بھارت کے اندر نماز پڑھنا گویا کہ سامنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے جرم سمجھا جانے لگا ہے۔ حالانکہ میں اپنی بات کروں، میں خود بھی جب مدرسے کے اندر پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا تو ٹرین پر نماز پڑھتا تھا، خود غیر مسلم بھائی ہوتے تھے، غیر مسلم مائیں ہوتی تھیں، وہ اپنی جگہ خالی کر دیتی تھی، سائیڈ میں جا کر بیٹھ جاتی تھی، پہلے آپ نماز پڑھ لو مولانا جی، اس کے بعد ہم لوگ اپنی جگہ بیٹھیں گے۔ خود جنرل ڈبے کا واقعہ ہے ہمارا، ہم لوگ خود ساتھ میں بہت سارے ساتھی تھے، لیکن ہم نے نماز پڑھی ہے۔ لیکن اب افسوس ہے کہ وہ بھائی چارہ نہیں رہا، وہ محبت نہیں رہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ واپس وہ محبت آ جائے۔ آپ بھی آمین کہیے یا آمین لکھیے۔ خیر، تو نماز کبھی بھی معاف نہیں ہے۔ ہاں، یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت چونکہ اب حالات اچھے نہیں ہیں، اسی لیے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ سفر وغیرہ کر رہے ہیں، جیسا کہ ہمارے بڑے علماء کرام کہہ رہے ہیں کہ آپ جا کر گھر میں پڑھیں، روڈ پر نہ پڑھیں، کیونکہ لوگوں کو اس سے تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے، نفرت ہو رہی ہے۔ تکلیف نہیں ہوتی ہے اتنا پتہ ہے، لیکن وہ بہکاوے میں آ گئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ خواہ مخواہ کی باتیں کرتے ہیں کہ تکلیف ہو رہی ہے۔ خیر، تو بہتر یہ ہے کہ آج کے دور میں سفر وغیرہ میں اگر نماز پڑھنے کے لیے آسانی نہ ہو تو آپ اپنے گھر میں جا کر پڑھیں، یا اپنے گاؤں کی مسجد میں جا کر پڑھیں، اپنے شہر کی، سٹی کی کسی مسجد میں جا کر پڑھیں، ٹرین وغیرہ میں نہ پڑھیں، تو بہتر یہی ہے۔ کیونکہ لوگ ویڈیوز بنا کر کے پھر وہ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتے ہیں۔ پھر ابھی کچھ دن کا واقعہ ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ایک ویڈیو ہے جس کے اندر چند لوگ نماز پڑھ رہے ہیں جمعہ کے دن، اس کی ویڈیو اپلوڈ کر دی گئی کسی سوشل میڈیا کے ایپ پر، جس کی وجہ سے بوال ہوا، اور مسلمانوں پر، امام صاحب سہیت کئی مسلمانوں پر کیس درج ہو گیا۔ تو اسی لیے کوشش کیجئے کہ ایسی جگہوں سے بچا جاوے۔ خیر، میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ ویڈیو دیکھیے آپ، کتنی خوبصورت ویڈیو ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو ساری دنیا اس کی ہو جاتی ہے۔ ایک عربی میں کہاوت ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، کہ جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کے ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ اس کے ہو جاتے ہیں تو ساری چیز اس کی ہو جاتی ہے۔ اس کی ایگزامپل، اس کی مثال یہ ہے کہ بندہ کس طرح بڑی سکون کے ساتھ 2-2.5 منٹ کے اندر نماز پوری کرتا ہے، اور وہ بھی کس چیز کے اوپر کھڑے ہو کر، ایسی چیز کے اوپر کہ جو چیز چلنے والی ہے، جان والی ہے، لیکن پھر بھی یہ جانور، یہ بیل اپنی جگہ کھڑا ہے، اور جب تک بندہ نماز پوری نہیں کرتا وہ ہلتا بھی نہیں۔ واہ،
inalipa bagumya. کیا خوبصورت ویڈیو ہے، شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔